ایک تو جلدی ہو جائے، ادھر بات نہ کرو، اگر آپ بات کرنی ہے تو باہر جا کے کریں یا بیٹھیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مختصر سے نوٹس پر آپ کشمیر ہاؤس کے ملٹی پرپز ہال میں تشریف لے آئے۔ رمضان بھی ہے، روزہ بھی تھا، اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت میں آپ کو تکلیف دی، لیکن حالات واقعات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ عید ہے، رمضان ہے یا کوئی اور دن ہے۔ تو آج کے دن کے حوالے سے بات کروں گا۔ میری اچانک ایک اور بھی میٹنگ 8 بجے آ گئی ہے، تو میں آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ یہ شاید سوال و جواب کا بھی اتنا وہ وقت نہ ہو، لیکن آج کی یہ جو میری آپ سے گفتگو ہے، اس میں بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کا وزیر اعظم تھا، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ میں ایل او سی کا بسنے والا ایک سیاسی کارکن تھا، اور سیاست کی دنیا میں نشیب و فراز آئے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ 2021 کے انتخابات میں جب میری کامیابی ہوئی تو چونکہ میں پی ٹی آئی اس سے قبل 2 سال پہلے جوائن کر چکا تھا، انتخاب کی صورت میں جب اسمبلی ممبر بنا تو آزاد کشمیر میں وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان تھے، جن کی نظریں مجھ پر پڑی اور ریاست کی خدمت کے لیے مجھے بہتر سمجھا، میرا انتخاب کیا اور میں وزیر اعظم بن گیا۔ میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ریاست کے اس اہم عہدے پر فائز کیا، میں متمکن ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ریاست کے بسنے والے لوگوں کے لیے کام کیا، تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کیا، ایل او سی پر بسنے والے لوگوں کے لیے کام کیا، ڈائسپورا ہمارا جو بیرون ممالک ہمارے لوگ ہیں ان کے معاملات پر ہم نے توجہ دی، اور پھر میرے پاس ایک ایسی رپورٹ ہے جس کو میں اگر پڑھوں تو بڑا وقت لگے گا، لیکن میں میڈیا کو یہ رپورٹ دوں گا کہ 8 مہینے میں ہم نے کیا کارگزاری دکھائی ہے، کیا کام کیے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ریاست کے بسنے والے لوگوں کو کیا سہولیات مہیا کی ہیں۔ ریاست کا انتظام سنبھالنے کے بعد، وزیر اعظم بننے کے بعد، لوگوں کو ایک بڑی خوشخبری دی کہ 30 سال بعد بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہوا اور اعلان ہوا، اور اس خاکسار وزیر اعظم نے، ریاست کے وزیر اعظم نے یہ کام سنبھالا، چیلنج قبول کیا، جو کہ ایک مشکل کام تھا، کوئی بھی حکومت اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکی، وہ میں نے ہاتھ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آج سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس انتخاب پر مہر ثبت کی کہ اگست 2022 سے قبل یہ انتخابات ہونے اور انشاءاللہ ہوں گے۔ اس دوران
مختلف معاملات میں گورنمنٹ کے اندر محکمہ خوراک تھا، اس کے اندر اصلاحات لائیں، بہتری لائی، اور پاسکو جو ہمیں آزاد کشمیر کو جو گندم فراہم کرتا تھا وہ بوسیدہ قسم کی گندم تھی، جس کے نتیجے میں ہمارے ریاست کے لوگ پریشان ہوتے تھے، آٹے کی کوالٹی ٹھیک نہیں تھی، اور اس کو آپ کی اس حکومت نے جو آج جس کا میں سابق وزیر اعظم بنا ہوں نے اصلاحات لائیں، اور خود محکمہ خوراک کے ذمہ، آزاد کشمیر کے محکمہ خوراک کے ذمہ یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ خود خریدے گا گندم، اور آزاد کشمیر کی فلور ملوں سے وہ پسائی ہو کے آزاد کشمیر کے لوگوں کو صاف ستھرا شفاف آٹا ملے گا۔ یہ وہ سلسلہ تھا، اور یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ کہ کشمیر لبریشن سیل میں میرے سمیت جتنے بھی سیاستدان آئے، وزرائے اعظم آئے، صدور آئے، انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو یا اپنے عزیز و اقارب کو ایڈجسٹ کیا، اور میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ ساری ایڈجسٹمنٹ جو ایک بوجھ تھا جو آنے والا آتا تھا، اور اسی کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آپ کی صوابدید ہے، یہ 40 پوسٹیں 42 پوسٹیں جو آپ کی صوابدید ہیں، آپ کارکنوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو کر سکتے ہیں، اپنے حلقے کے لوگوں کو کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ بھی آپ کے اس وزیر اعظم نے جو ہے 4 دن پہلے ساری پوسٹیں ابالش کر کے اس کا نام کشمیر لبریشن کمیشن رکھ دیا، جس میں مفکر لوگ بیٹھیں گے، اہل علم بیٹھیں گے، دانشور بیٹھیں گے، اور جن کا تجربہ ہوگا ریاست میں اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے متعلق ان کی معلومات ہوں گی، جو اتنا تجربہ رکھتے ہوں کہ وہ دنیا کو جا کے بتا سکیں، جو اتنا علم رکھتے ہوں، جو اتنی تحریر و تقریر کرنا جانتے ہوں کہ دنیا کو مسئلہ کشمیر دنیا کے سامنے رکھیں اور اجاگر کریں، ایسے لوگوں کی ایک ادارہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ 3 باتیں آپ سے۔ اب اس سے آگے یہ سلسلہ جاری تھا، یہ میں آپ کو اس کی یہ کاپی ہے، مختلف اس میں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ مختلف فوٹو سٹیٹ ہے، اس میں اندر یہ میں اگر پڑھوں تو مجھے 15-20 منٹ لگیں گے، لیکن میں یہ آپ کی نظر کروں گا، یہ فائل میں آپ کے حوالے کروں گا، آپ اس کو اپنے کیمروں میں محفوظ کر کے یہ وہ جو 8 مہینے کی اصلاحات ہیں جو کام کیے، ٹورزم سے لے کے جتنا میں نے گفتگو کیا آپ سے، یہ سارے کام اس میں سارے تحریر ہیں، تحریر میں ضبط ہے۔ یہ تھی صورتحال۔ اب جو استعفے کی وجہ ہے، اب جو آپ کو بلانے کی وجہ ہے وہ یہ تھی کہ یہ حکومت جب چل رہی تھی تو اس کو چلتا کیوں کر دیا گیا، اس کے لیے عدم اعتماد کیوں آئی، اور جو مجھ پر الزام لگے، جو لکھنے والا اس کو پڑھنا ہے آپ نے اور دیکھنا بھی ہے، اسے غور سے دیکھنا ہے، ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس سے تحریر نہیں لکھی جا رہی تھی کہ الزام کیا لگائیں وزیر اعظم پر۔ یہ میں اگر غلط کہوں، میں نے روزے رکھے ہیں اور آج بھی مجھے روزہ تھا، کہ اس تحریر کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی ٹانگیں بھی کانپ رہی تھیں اور اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے جب وہ یہ لکھ رہا تھا میرے متعلق۔ کیا لکھ رہا تھا جو مجھے چارج شیٹ کیا گیا، وہ کیا تھا؟ نمبر 1 یہ کہ پارلیمانی پارٹی کا اعتماد کھو چکے، نمبر 2 پاکستان تحریک انصاف کے منشور پر عمل نہ کرنا، نمبر 3 اقربا پروری اور میرٹ کی پامالی اور گڈ گورننس کا فقدان، اور پھر آخر میں لکھتے ہیں مسئلہ کشمیر اجاگر نہ کیا گیا۔ یہ میرے پر ہے۔ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا، یہ جتنے وزرائے اعظم تھے، یہ جتنے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، یہ جتنے پاکستان کے وزرائے خارجہ رہے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی توپیں اور ٹینک تھے کہ وہ چڑھ دوڑتے انڈیا پر کہ میں نے وہ کام نہیں کیا،
اور مجھ سے نہیں ہو سکا. آپ اس صافی برادری میں میرا یہ مقدمہ آپ لڑیں گے کہ کتنی بار اسی ملٹی پرپر ہال میں پریس کانفرنس ہوئی ہیں, کتنے جو ہے اے پی سی یہاں بلائی گئی, کتنے آل پارٹیز حریت کانفرنس کی یہاں کانفرنسز ہوئی, اور میں یہ کہوں گا کہ وہ پہلا شخص وزیر اعظم میں ہوں جس نے پہلی آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور بیرسٹر صاحب کو اس میں شامل کیا, اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ یہ اس کام سنبھالیں, آپ اس کام میں تجربہ رکھتے ہیں, آپ اس کام میں مہارت رکھتے ہیں, تو اس لحاظ سے آپ ہم اس کو جو ہے ہر لحاظ سے آپ کو سہولت مہیا کریں گے. تو یہ آپ نے دیکھا علی گیلانی کی موت پر ہم نے کیا کیا, ہم نے مظفر آباد میں جو ہے تمام پارٹیز کے قائدین نے مل کے وہاں یکجہتی کیا مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے. ٹی چوک میں یکجہتی ہوئی, اور پھر میں نے جو وہاں گفتگو کی وہ آپ کو پتہ ہے, یعنی کوئی محاذ نہیں چھوڑا ایسا جہاں موقع مل رہا تھا اور کوئی کمی کجی چھوڑی ہو کہ ریاست میں جو وزیر اعظم ہے یا جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی اس نے کوئی غفلت برتی ہے. اور پھر میرے لیڈر نے مسئلہ کشمیر کو دنیا میں اجاگر کیا, یونائٹڈ نیشن میں 3 کام کیے ہیں, مسلم امہ کو زندہ کیا ہے, اسلاموفوبیا کو جو ہے اس کے خلاف جو ایک تحریک چلی ہوئی تھی پوری دنیا میں اس کو دفنایا ہے اور یونائٹڈ نیشن سے قرارداد پاس کرائی ہے. پھر چوتھا یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں جو ہے پورے عالمی فورم پر مسئلہ کشمیر کو زندہ کیا اور مسئلہ کشمیر کے لیے کہا کہ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں. اب ہماری اس طرح کی جب ایک ڈائنامک قیادت ہو اور پھر ایک جرأت مند قیادت ہو تو پھر اس کے لیے ایک آزاد کشمیر کا وزیر اعظم جس کی جتنی اوقات اور بساط ہے اس سے بڑھ کے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسئلہ کشمیر پر کام کیا. اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ کو یہ جو منشور ہے کہ مطابق کام نہیں ہوا, منشور کے مطابق ہی اصلاحات ہوئی. میں نے آپ کو کہا 30 سال بعد الیکشن ہو رہا ہے بلدیاتی, اور پھر 30 سال یہ لبریشن سیل میں لوٹ کسوٹ شروع تھی جس کو آ کے وزیر اعظم پی ٹی آئی کے وزیر اعظم عمران خان کے اس سپاہی نے آ کے تو ختم کیا. کوئی وزیر اعظم طاقتور لوگ مجھ سے بڑے طاقتور اور بڑے وی این کے اور بڑے جو ہے پارٹیوں کے سربراہ تھے, کوئی یہ کام نہیں کر سکا. وہ اس ناچیز عبدالقیوم نیازی نے یہ کیا کہ اس کو لبریشن سیل کو لبریشن کمیشن میں بدلا اور 3 پوسٹیں ابالش کر کے وہ دانشور اور ادیب اور مختلف پیشہ ور جو لوگ ریاست کے معاملات پر عبور رکھتے ہیں ان کو اس میں شامل کرنا کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ منشور کے مطابق ہوا ہے یا نہیں, اور یہ بھی کچھ چیزیں, اور اسی میں گڈ گورننس ہے, اسی میں گڈ گورننس ہے کہ ریاست میں پہلی دفعہ 800 روپیہ من آٹا سستا جو ہے وہ لوگوں کو ملا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے 800 کیسے کہہ دیا. گندم کی قیمت جو ہے وہ 1800 سے 2200 ہو گئی تھی, وہ میں نے روکی. 400 روپیہ من وہ تھی, اور 400 روپیہ من میں نے کہا کہ لوگوں کو اور مزید ریلیف ملنا چاہیے, وہ فائل روکی, اور 400 روپیہ من لوگوں کو ریلیف ملا, غریب لوگوں کو ریلیف ملا. کل بھی میں نے اس حالت میں بھی میں نے تمام جتنے بھی کمشنر تھے, 3 ڈویژن ہیں ان کے کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور فوڈ محکمہ تھا سارا, یہاں سیکٹری فوڈ, ڈائریکٹر فوڈ میں نے ساتھ بٹھا کے پوری چھان پی کی آزاد کشمیر کے کونے کونے کی کہیں آٹے کی کوئی کمی تو نہیں ہے. تو اس پر مجھے اطمینان ہوا کہ انتظامیہ نے بہت اچھی خبر مجھے دی کہ شروع کے 1-2 دن میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد سارے حالات کنٹرول ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں مافیا بھی ساتھ ہوتا ہے, جہاں مال ہوتا ہے وہاں چور بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو لوگوں نے آٹا گٹھا بھی کرنا تھا کہ آئندہ اس کو زیادہ قیمت پر بڑھا چڑھا کے جو بیچیں گے منافع ہوگا, لیکن میں نے اس پر بھی کنٹرول کیا, وہ نہیں کرنے دیا. یہ اصلاحات کا کام اگر نہیں ہے تو میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں کہ مجھے جو چارج شیٹ کیا گیا اس کی بنیاد پر کہ
اصلاحات نہیں لا سکا، اعتماد کھو گیا، اعتماد کھو گیا۔ اس کی بات میں ساری باتیں ہیں، اور جس طرح میں نے گفتگو کی کہ گڈ گورننس میں کیا باتیں ہیں، جس طرح تحریک آزادی کشمیر کے لیے کیا باتیں ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ میں نے جو آپ سے گزارش کی کہ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اعتماد کھو گیا۔ اس پر آتے ہیں، میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان ریاست کا وزیر اعظم تھا۔ میں مطمئن ہوں میں نے اس اللہ کو جواب دینا تھا، میں نے ریاست کے پیسے سے ایک پائی کا روادار نہیں۔ لیکن جب مجھے یہ پتہ چلے کہ عمران خان کی جنگ رہی ہے احتساب اور کرپشن کے خلاف، اور آج اسی وجہ سے عمران خان سڑکوں پر پھرتا ہے، تو جب مجھے یہ پتہ چلے کہ میری ہی پارٹی کے اندر 2 امیدوار تھے، ایک وہ امیدوار تھا جس کے لیے پارٹی نے یہ کہا کہ اصغر قریشی جو ہے کشمیر کونسل کا امیدوار ہے، جبکہ پارٹی پریزیڈنٹ نے اپنی ہی حلقے سے سردار سیاب خالد کو امیدوار نامزد کر دیا۔ جھگڑا پڑ گیا، اپوزیشن نے ایک سیٹ ان کی بنتی تھی، ایک ہماری۔ اگر ادھر جھگڑا ہوتا اپوزیشن کے اندر تو پھر 2 ہم لے سکتے تھے۔ حکومتوں کا آپ کو پتہ ہے ایک وجود تکڑا ہوتا ہے اپوزیشن حکومت کا، چاہے وہ اسمبلی ہو یا حکومت ہو، لیکن اپوزیشن متحد تھی، انہوں نے اپنا ایک بنا لیا۔ ہمارا ایک ہونا تھا، جس کو پارٹی کے چیئرمین کی تائید اصل تھی اس کو ناکام بنایا گیا۔ جس نے ناکام بنایا اس کی میں نے نشاندہی کی۔ یہاں سے یہ وہ جو صورتحال ہے، آپ کی پریس کانفرنس بنتی ہے یہاں، یہ وہاں سے اب شروع کرتا ہوں اور آگے مختصر بات آئے گی، بہت جلدی ختم کر دوں گا۔ وہاں میں نے کہا کہ ہمارا امیدوار اصغر قریشی ہے، وہ پارٹی کے چیئرمین کا امیدوار ہے، وہی ہمارا ہے۔ لیکن پارٹی کے چیئرمین تنویر الیاس صاحب نے کہا کہ یہ میرا امیدوار ہوگا، آزاد کشمیر پارٹی کا چیئرمین صدر میں ہوں، میرے حلقے کا سیاب خالد صاحب ہوں گے۔ جب انہوں نے ضد کی تو میں نے پارٹی کے چیئرمین کو کے امیدوار کو ڈراپ کیا، سٹاپ کیا اور ان کے امیدوار کو آگے کیا۔ اب آپ کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کیسے کیا؟ مجھے یہ پتہ چلا کہ راتوں رات پیسہ تقسیم ہو گیا، اور ممکن ہو ایسا نہ ہو یہ اپوزیشن ہے، مضبوط اپوزیشن ہے، تو میں کل اسمبلی کے اندر پریشان ہوں اور پارٹی کے آگے جواب دہ بن جاؤں، تو میں نے پھر یہ ہے کہ 2 بجنے میں 7 منٹ رہتے تھے، تو میں نے اپنے پارٹی کے اس امیدوار کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے امیدوار کو وڈرا کیا اور صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے امیدوار کو آگے کیا۔ آپ ذرا غور کر۔ اور پھر جب مجھے یہ اطلاع ہوئی تو میں نے کنفرم کیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میرے جیسا آدمی ہی آپ کو سنا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، یا تو پھر اندر کوئی اور بات رکھے، باہر زبان سے اور کوئی بات کرے۔ وہ شخصیت میں نہیں ہوں، وہ شخص میں نہیں ہوں۔ میں نے ایک اسمبلی ممبر سے صرف مجھے معلومات ہوئی روزہ رکھا ہوا تھا۔ آج کتنا روزہ ہے مجھے کوئی بتا سکتا ہے؟ 12واں روزہ ہے آج، 12 پورے روزے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں روزوں کی قسم دے کے، مجھے صرف ایک اسمبلی ممبر نے کہا کہ مجھے 20 لاکھ روپے آیا، تو میں نے پہلے سوچا کوئی گفٹ ہے، جب کھولا تو بیچ میں 20 لاکھ تھا۔ اگر آپ کہیں تو میں لا کے، تو میں نے کہا لا کے دکھاؤ۔ میں نے کہا کس لیے دکھاتے ہو؟ انہوں نے کہا صرف ووٹ کے لیے مجھے کہا۔ اگر ایک نے مجھے، ملتان کے آدمی نے مجھے یہ کہا، تو پھر باقیوں کے کیا صورتحال ہے یہ آپ دیکھ سکیں۔ مہاجرین سے اگر ایک نے لیا تو باقی کیا صورتحال۔ اس پر جب میں نے صورتحال دیکھی تو میں نے اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ چیئرمین کے ساتھ بات، وہاں سے ہماری جنگ شروع ہو گئی کہ نہ میں یہ کام کرتا تھا، نہ کھاتا تھا، نہ کھلواتا تھا، نہ کھانے دیتا تھا۔
یہ ساری کابینہ کے اوپر میرا کنٹرول رہا، جس وجہ سے اعتماد کھو بیٹھا، اور جس طرح پلاننگ ہوئی، جن کے راستے میں نے روکے ادھر انہوں نے پلاننگ کی۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے تو 25 نے دستخط کیے، لیکن میرے صافی بھائیوں وہ 25 نہیں تھے، وہ کوئی 7-8 لوگ تھے۔ باقیوں کو کیا بتایا گیا؟ یہ بتایا گیا کہ یہ عمران خان کا لیٹر ہے، اس کو قیوم نیازی وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی قبول کرتا ہے، لہذا آپ کو بھی یہ قبول کرنا پڑے گا، دستخط کرو۔ یہاں دستخط کیے گئے، اور میں ریاست کا بیس کیمپ کا وزیر اعظم تھا، مجھے نہیں بتایا گیا۔ جن کی ذمہ داری لگی انہوں نے بھی نہیں بتایا، اور کل جب میری ملاقات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ میرے لیے انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا بیچ میں کہ مجھے آن بورڈ لیا جائے، لیکن نہیں لیا گیا۔ ایک سازش تھی، اور چیئرمین صاحب اس بات کو بھانپ کے اس کے بعد ایک کمیٹی بنی، اور کمیٹی 6 بجے تک ہمیں سماعت نہیں کر سکی۔ تو میں نے اپنا راستہ لیا، 2 باتیں کی۔ رات کو ایک میرے وزیر نے کہا کہ میں صادق اور امین نہیں رہا ہوں، یعنی مختصر لفظ میں کہتا ہوں۔ تو میں نے صبح یہ کیا، اٹھ کے پہلا کام یہ کیا کہ جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی ان 5 کو اور جو اس میں شامل ہیں ان کو سیک کرتا ہوں۔ میں نے انہیں پہلے فارغ کیا، پھر اپنا بندوبست کیا کہ ایسی کابینہ کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ، بجائے اس کے کہ عدم اعتماد ہو مجھ پر، میں تو اپنے ذات میں مطمئن ہوں، تو میں آپ صافی بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں، میں جمہوری آدمی ہوں، جمہور کو پسند کرتا ہوں، حقیقت کو پسند کرتا ہوں، انسانیت پر انسان لوگوں کی دوستی کو پسند کرتا ہوں۔ اور پھر عمران خان جیسی بڑی قد آور شخصیت، لوگ کہتے ہیں عمران خان پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے، لوگ کہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان ہے یا تھے، میں کہتا ہوں عمران خان مسلم امہ کا لیڈر ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے، وہ جرت مند آدمی ہے، اور اس نے اپنی صلاحیت کا لوا منوایا ہے۔ حالات کا تقاضا ہے، معاملات ہیں، مشکلات ہیں، اس میں جانا نہیں چاہتا کہ وہ کیوں۔ جو جنگ لڑی اور جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ سلوک ہوا، اور جس منشور پر میں چل رہا تھا اور میں نے جنگ لڑی، میں بھی فارغ ہو گیا ہوں۔ میں نے اس طرح کے عدم اعتماد سے، اس ضلالت والے عدم اعتماد سے، اس بند گلی والے عدم اعتماد سے، جو کہ یہ بالکل جھوٹے من گڑت بے بنیاد الزامات تھے مجھ پر، تو میں نے اپنا جمہوری حق ادا کیا کہ میرا یہ فیصلہ میرا اللہ کرے گا، اور جمہوری فیصلہ یہ کہتا ہے میرے جیسے آدمی کے لیے کہ میں باوقار طریقے سے استعفیٰ دے دوں۔ میں نے سب سے پہلے اپنے پارٹی چیئرمین کو استعفیٰ بھیجا، اور اس کے 1 گھنٹے بعد، پونے گھنٹے بعد صدر صاحب کو استعفیٰ ارسال کیا۔ آج میں اپنے صحافی بھائیوں کو کہتا ہوں، پاکستان آزاد کشمیر کے صحافیوں سے کہتا ہوں، تمام میڈیا سے کہتا ہوں، پرنٹ، الیکٹرانک، سوشل میڈیا، جو واٹس ایور جو بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ سب سے کہتا ہوں آج میرا ضمیر مطمئن ہے، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ نے تالیاں نہیں بجانی ہوتی ہیں، لیکن میں وہ آدمی ہوں جو بالکل لفافے سے خالی ہوں، اور اگر جو آپ پر الزام لوگ لگاتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں۔ دوستوں کی دوستیاں دنیا میں چلتی ہیں، دوستوں کے رشتے آپس میں دنیا میں چلتے ہیں جو بانٹنے پڑتے ہیں، لیکن اگر کوئی میری خبر دیتا تو مجھ سے بھی کچھ لیتا۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس عرصے میں پورے میڈیا نے میرا ساتھ دیا ہے۔ آپ کو میں خراج پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ نہ میرے 2 آنے لگے، 2 ٹگے لگے وزیر اعظم بننے میں، نہ میرا کچھ لگا، مجھے پریشانی ہوئی یہاں پہنچنے تک، اور نہ مجھے میڈیا نے کوئی پریشانی دی
آج میڈیا آزاد ہے اور اس نے میری اتنی سپورٹ کی ہے، اتنی تائید کی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں تو سوچتا یہ تھا، اس بات پہ غور کرنا آپ، کہ اس میڈیا کے پاس جانے کے لیے پیسے چاہیے. میں تو یہ سوچتا تھا میں پیسے کہاں سے لاؤں گا، لیکن مجھے یہ پتہ چلا میڈیا جب کسی غیور اور جرأت مند اور باغیرت انسان سامنے آئے تو میڈیا اس کا ساتھ دیتا ہے، چوروں کا ساتھ نہیں دیتا میڈیا. اور آج ہمارے لوگ جو ہیں، میرے جو کابینہ کے ممبر تھے اور اسمبلی ممبر ہیں، وہ مختلف جگہوں پر ٹولیوں کی شکل میں پابند ہیں. اسی کی خاطر میرے لیڈر نے جنگ لڑی ہے، اسی کی خاطر میں نے آپ کو بلا کے یہ سارا پلندہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، یہ کیا ہو رہا ہے آزادی کے اس بیس کیمپ میں. کیا ریاست کی خدمت یہ لوگ کریں گے جو چوروں کے ٹولے کے ساتھ گھومتے ہیں پھرتے ہیں. یہ اس ریاست کے ساتھ زیادتی ہے. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگوں کے ذہن میں آئے گی بات، میں نے اپنے لیڈر سے یہ کہا کہ اگر یہ مجھ سے یہ چوری چھپے یہ کام نہ کرتے، مجھے یہ بتاتے، مجھے آن بورڈ کرتے، تو یہ عمران خان صاحب یہ آپ کی امانت تھی، میں آپ کے حوالے کرتا. لیکن مجھ سے انہوں نے چوری چھپے کام کیا اور مجھ پہ چوری الزام لگائے. میں یہ الزام پوری قوم کو بتاؤں گا یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور ایک باغیرت غیور انسان کے لیے یہ موت ہے. اس کو زندہ رہنے کے لیے وہ عہدہ ہی چھوڑ دینا چاہیے. اگر مجھے یہ پتہ چلتا تو میں پہلے استعفیٰ دے دیتا. آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہوگی کہ اب آپ کو تو پتہ چلا ہے کہ آپ کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا ہے، آپ کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا تو آپ نے استعفیٰ دیا ہے. مجھے کیسے اعلام ہو رہا ہے کہ میرے خلاف عدم اعتماد ہو رہا ہے؟ یہی تو مسئلہ بنا کہ میں جا کے خود استعفیٰ دے دیتا. میں اس بزدار بھائی سے پہلے جا کے دے دیتا استعفیٰ کہ مجھ پر تو عدم اعتماد ہو گیا ہے، کرنے والے ہیں. تو ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں استعفیٰ دے دیتا. تو ایسے حالات میں میں پورے طریقے سے آپ کو یہ آخری بات کہنے لگا ہوں کہ میں پی ٹی آئی میں ایک ورکر کے طور پر کام کروں گا، اسمبلی میں ایک اسمبلی ممبر کے طور پر ریاست کے لوگوں کے لیے، اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کام کروں گا. اور پھر میں اپنے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ویژن کے مطابق آزاد کشمیر میں کام کروں گا، ان کی رہنمائی میں کروں گا. اور پھر یہ ہے کہ ریاست کے بسنے والے لوگوں کے لیے جو میرا تجربہ ہے، جو میری صلاحیتیں ہیں، وہ بھرپور طریقے سے اسمبلی کے اندر اور باہر بروئے کار لاؤں گا. یہ تھی ساری صورتحال جو آپ تک میں پہنچا سکا. چونکہ روزہ بھی تھا، آپ کو بھی روزہ ہے، کچھ باتیں شاید میں آگے پیچھے بھی تسلسل سے نہ کر سکا ہوں، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. لیکن میری اتنی سی سٹوری تھی، تو میں اسی پر میں نے کہا نا میں پی ٹی آئی کا ہوں، میں پی ٹی آئی کے بینچوں کے ساتھ ہی بیٹھوں گا. جی یہ دیکھیں گے نا جب کہ وزیر اعظم کون آ رہا ہے پی ٹی آئی کا، تو دیکھوں گا نا. پی ٹی آئی کو یہ ووٹ تو پی ٹی آئی کا امانت ہے. پہلے جواب دے دیا، کسی کے بینچوں پر نہیں بیٹھوں گا، اپنے بینچوں پر ہی بیٹھوں گا. دوسرا یہ ہے اتنی بڑی کہانی کی کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، لوٹنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، ان کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا. تو اس کے بعد کیا چلوں گا؟
حکومت چھوڑ دی. نہیں، میں نے جو پارٹی نے پوزیشن بتانی ہے وہ میں نے وہی پوزیشن لینی ہے. دیکھیں، جو معاملہ ہوا، یہ اس کی داستان میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ یہ طریقہ کار نہیں تھا جس طریقے سے مجھ سے ووٹ مانگا جاتا، اسی لیے تو استعفیٰ دیا ہے. اگر اس طریقے کے بغیر صحیح طریقے سے جو راستہ ہے آگے سے آنے کا، اس راستے، ایک ہوتا ہے چھرا ادھر سے پیٹھ میں، جس ایک چھرا ہوتا ہے آگے سے، اگر ادھر سے آئے گا تو بٹ صاحب قبول کریں. میں نے یہ تو نہیں کہا میں تنویر الیاس کو ووٹ نہیں دوں گا. میں طریقہ کار کے خلاف گیا ہوں، میں نے استعفیٰ دیا ہے. کل پارٹی سے مراد عمران خان، یہ پارٹی کے جو آگے جن لوگوں نے یہ داستان بنائی ہے نا آزاد کشمیر کی، ان کو میں نہیں مانتا. میں ڈکٹیشن لینے والا آدمی نہیں ہوں. ڈکٹیشن لینے والا آدمی نہ جھکنے والا ہوں نہ پکنے والا ہوں. میں جس طریقے سے ہوں وہ آپ کو پتہ چل گیا ہے اور آئندہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. نہیں، یہ 5 قابل ذکر نہیں تھے. یہ رات کو ایک میرے وزیر نے مجھ پر بہتان گڑا، تو ان کے لیے میں نے پھر جن کو پریشانی تھی، بار بار وہ کابینہ میں بھی نہیں آ رہے تھے، دفتروں میں بھی نہیں بیٹھتے تھے، پھر میں نے انہیں فارغ کیا. نہیں جی، وزارت میں نہیں سنبھال سکتا. پھر ایک میں جی اس کا جواب یہ لیٹر ہے جو عمران خان کی طرف سے دیا گیا. اس کے لیے تو یہ تھا کہ قیوم خان بھی اس لیٹر کی عزت کرتا، لیکن جو بھی کچھ ہے ان کو یہی بتایا گیا. لیکن آخر میں مجھے ایک شعر پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں اجازت دوں گا. پلیز شعر یہ ہے: یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں. محبت دیکھ لی میں نے زمانے بھر کے لوگوں کی، محبت دیکھ لی میں نے زمانے بھر کے لوگوں کی، جہاں کچھ دام زیادہ دو وہاں انسان بکتے ہیں.